بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الغسل۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت میں کہ اگر جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں پاخانے سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اور اللہ کا دوسرا فرمان کہ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کی غسل کی حاجت ہو مگر حالت سفر میں، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حدیث نمبر 248، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے حشام سے خبر دی، وہ اپنے والد سے، وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ حدیث نمبر 249، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، اعمش سے روایت کر کے، وہ سالم بن ابی الجہد جعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 250، اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے بتلایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اور اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 251، اس بارے میں کہ ایک سا یا اسی طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے،
ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے ابو بکر بن حفص نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے یہ حدیث سنی کہ میں ابو سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون بہز اور جدی نے شعبہ سے قدر سا کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ حدیث نمبر 252۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے ابو اسحاق کے واسطے سے، انہوں نے کہا ہم سے ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے کافی نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 253 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے روایت کی، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے عروہ کے عمرو کے واسطے سے بیان کیا، وہ جابر بن زید سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عینیہ آخر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے تھے، ابن عباس نے انہوں نے میمونہ سے، اور صحیح وہی روایت ہے جو ابو نعیم نے کی۔ حدیث نمبر 254۔ اس بارے میں جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے روایت کی، اور ابو اسحاق سے انہوں نے کہا کہ ہم سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 255 اردو ترجمہ۔ محمد بن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا مخول بن راشد کے واسطے سے، وہ محمد بن علی سے، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ حدیث نمبر 256۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معمر بن یحییٰ بن سالم نے روایت کی، کہا کہ ہم سے ابو جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جابر نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟
میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ابھی آپ نے صحیح بخاری باب کتاب الغسل کی حدیث نمبر 248 سے 256 تک کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔